بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں اس واقعے کا کہ جب یزید کی قبر کو کھدوایا گیا۔ آخر اس واقعے کی وجہ کیا تھی؟ کس نے اور کیوں یزید کی قبر کو کھولا؟ یہ واقعہ یزید کی وفات کے کتنے سال بعد پیش آیا؟ تو دوستو، یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے انتہا پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح ہی کی گئی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے دونوں بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بیت استاد کے مقدم میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر بھی جانتے تھے کہ یہ یزید کا چاند شیر معاویہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو صحیح المخصوص کو بہت تکلیف پہنچی، کیونکہ آپ کا دل محب اہل بیت پر تھا۔ اس لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی۔ دوسری طرف معاویہ، جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا۔ معاویہ بن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی معاویہ بن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ہی ساتھ ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کروائی اور موسن 40 لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا۔ بعض روایت میں ہے کہ معاویہ بن یزید نے 3 ماہ تک حکومت کی۔ 20 سال کی عمر جوانی کا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی منہ لوڑی عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دور تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس کا فیصلہ ان کچھ تعلیمات اور اس ایمان کی تفصیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ و پیش شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عظیم اور راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر وہ یوں کہنے لگا کہ میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنی ایمان اور برد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نام 100 سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا، اور وہ اپنے برے کاموں پر فخر کرتا تھا، اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر اس نے باطنی مظالم ڈھائے کہ اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور وہ بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اور آج وہ اپنے اعمال کے سبب حساب کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رک گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا، لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادہ حسین امام زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم کچھ جو باتیں سمجھو وہ کرو، جب وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بہت سے تم لوگوں سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ پھر معاویہ بن یزید ممبر سے اتر آیا۔ اس کی موت دیگر عزیز و اقارب تو دیکھے روئے جا رہا ہے تو اس کی ماں نے کہا، کاش تم حیض کا چیترا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہیں کیا تو میرے لیے برابر ہے۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنے دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کروا دیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المخصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت کیوں کی کہ بنو امیہ یزید نے بڑے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ اس کے چند دن کے بعد ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے دیا گیا۔
685 تک مروان نے حکومت کی۔ پھر اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے 685 سے 705 تک ایک طویل عرصے تک حکومت کی۔ پھر 705 میں 715 تک عبد الملک کے بیٹے ولید نے حکومت کی اور دیگر بہت سی راز سے پتہ ہوا اس کے دور میں شہزاد حضرت محمد زین العابدین کو زہر دیا گیا۔ 1717 تک ولید بن عبد الملک کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور 717 میں عمر بن عبدالعزیز موزنہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مردان بن محمد نے حکومت کی اور 750 میں بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مردان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور روح بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخی کتاب میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس کی حکمرانی کو سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعے میں معلومات تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی گئیں۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمراں ابو الیاس نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے۔ چنانچہ یزید کی وفات کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر ابو العباس کی نگرانی میں کھولا گیا، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کے راکھ، بدصورت کتے اور ایک اسدے کے سوا کچھ نہ تھا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔